حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صلوات پڑھے محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد. یہ عشرہ مجالس جس کا عنوان عرفان اور حماسہ حسینی ہے، مومنین زیب پیلیس ممبئی کی دوستان کی جانب سے ان کے توسط سے یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں، جس کا سلسلہ آج 11 محرم سے شروع ہو کر 10 دن تک جاری رہے گا. ان مجالس میں کوشش کی جائے گی کہ عرفان الہی اور اس کا جو تعلق بندگان خدا سے ہے، اور جو حقیقت میں عرفان اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھا جائے. جو بحث عرفان میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ پہچانیں کہ عارف کون ہوتا ہے اور عرفان کیا ہوتا ہے، یعنی عرفان کسے کہتے ہیں اور عارف کسے کہتے ہیں. اسی کو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ عرفان چیست و عارف کیست، کہ عرفان کیا ہے اور عارف کون ہے. ہم توحید کیا ہے اسے پہچانیں اور موحد کون ہے اسے پہچانیں. اسی لیے حج میں جب آپ تشریف لے جائیں تو وہاں قیام عرفہ میں، جبکہ قیام عرفہ فرض النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا ذکر وقوف عرفات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا ہے، وقوف مشعر کا ذکر ملتا ہے. لیکن وقوف عرفات جو حقیقت حج ہے اور جان حج ہے، اس یوم عرفہ میں جسے متن حج کہا جاتا ہے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. یعنی عرفان الہی اس وقت حاصل ہوگا کہ جب
ہم حقیقت عرفان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ حقیقت عرفان یعنی عرفان کیا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، اور عارف کون ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ توحید کیا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور حقیقت میں موحد کون ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ حقیقت میں موحد کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اور اس کی توحید کو ماننے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں یہ بھی پتہ چلے گا، اور حقیقت میں توحید کسے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوگا۔ تو گویا یہی وجہ ہے کہ یوم عرفہ امام حسین کی زیارت اور کربلا میں حضور کو جو ہے وہ بہت بڑی اس کو اہمیت دی گئی ہے، اور اس کی تاکید کی گئی ہے کہ یوم عرفہ خصوصی طور پر کربلا میں آپ رہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کربلا میں حقیقی موحد کو پہچان سکتے ہیں کہ واقعی موحد کون لوگ ہیں، کیونکہ جب تک موحد کا حقیقی معنی میں آپ اس کی شناخت نہیں کریں گے آپ کا عرفان مکمل نہیں ہوگا۔ عرفان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ توحید کی شناخت کے ساتھ ساتھ موحد کو بھی پہچانیں۔ تو توحید کو کون بیان کیا، کس نے بیان کیا، اور کس نے توحید عرفان نظری اور عرفان عملی دونوں کو کس طرح سے کس نے پیش کیا، وہ موحد کون ہے جس کے پاس جو ہے عرفان نظری بھی ہے اور عرفان عملی بھی ہے، یعنی جن کے عقائد، جن کے افکار اور جن کے نظریات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ معرفت کہ جس میں صفات الہی کا تذکرہ ہو، اور حقیقت معنوں میں عرفان کسے کہتے ہیں، صفات الہیہ کیا ہے، ذات الہی کی معرفت کس طرح صفات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور کس طرح سے معلول سے علت تک پہنچا جا سکتا ہے، یا یہ جتنے بھی براہین ہیں توحید کے سلسلے میں، برہان صدیقین ہیں یا جو بھی براہین قائم کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب کی معرفت جو عرفان نظری کا حصہ ہے، اسی طرح سے عرفان عملی جو ہے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ اس قرآن مجید کی اس آیت میں جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں بہت بہتر انداز میں اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اس کے بعد عملی طور پر یعنی پہلے مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور اقرار کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ یہ ثابت قدم رہنا یہ خود جو ہے وہ عملی توحید کو ماننا ہے، عملی طور پر توحید کو ماننا ہے۔ صرف کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ اپنی زندگی میں بھی عمل کے ذریعے سے بھی۔ تو قرآن مجید نے ہمیشہ جب بھی توحید کا تذکرہ کیا، جب بھی عبادتوں کا ذکر کیا، اس میں دونوں باتوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ لوگ ایمان لائیں اور ساتھ میں عمل صالح بھی انجام دیں، تب فلاح و کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ فلاح و کامیابی کی بشارت صرف توحید نظری کو ماننے کے سلسلے میں نہیں دیا گیا کہ صرف آپ عقائد رکھیں، صرف آپ جو ہے وہ ایمان لے آئیں اور کافی ہے، نہیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات کا کلمہ پڑھنے کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یکتائی کا اقرار کرنے کے بعد، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، توحید کو ماننے کے بعد، اب اس پر عملی طور پر آپ کی زندگی میں بھی توحید دکھائی دے، یعنی ایک خدا کے فرمان کے تحت آپ کی اطاعت ہو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، سب کچھ ایک فرمان کے تحت ہو، تاکہ آپ کی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے تحت گزرے۔ تو توحید کے آثار جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی دکھائی دینا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اگر یہ بات ہے
تو عرفان بغیر سید الشہداء ابا عبداللہ علیہ السلام کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسی وقت توحید سمجھ میں آئے گی، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی کہ جب آپ صحیح معنوں میں، واقعی معنی میں آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں کہ امام حسین علیہ السلام واقعی معنی میں موحد تھے۔ حقیقت میں جو واقعی معنی میں جو موحد ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے کس طرح سے توحید پر عمل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بعد اور اس کی یکتائی کا اقرار کرنے کے بعد جو عملی صورت میں توحید کا مظاہرہ کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی اللہ کی ذات پر شک ہو وہ کربلا میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھے کہ کس طرح سے توحید کا جلوہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اگر کسی بھی انسان کو ذات خدا پر شک ہو اور کوئی اگر شک کرے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، بلکہ اسے حق دیا گیا ہے کہ تم اپنی عقل سے بغیر تخلیط کے، بغیر کسی کے کہے ہوئے، بغیر کسی کی تلقین کیے ہوئے خود سے براہین تلاش کریں، خود سے جو ہے کوشش کریں اور خود سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں انسان کے اندر شک بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شک پیدا ہو تو پھر انسان کو ایسی دلیلوں کی ضرورت پڑتی ہے جو عقلی دلائل سے ہٹ کر جو انسان کو عملی دنیا میں ایک ایسے موحد کی تلاش، جب تک کہ دیکھیے موحد کی شناخت آپ کو نہیں ہوگی، آپ کی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ معرفت مکمل نہیں ہے، عرفان مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ ہم خود موحد کو نہ پہچان لیں کہ موحد کی شناخت بھی توحید کی شناخت کا حصہ ہے، یعنی معرفت کا حصہ ہے۔ آپ واقعی معنی میں اس وقت آپ کا عرفان مکمل ہوگا جب آپ واقعی موحد کو پہچانیں گے۔ تو واقعی موحد کی شناخت جو ہے آپ کو کربلا ہی میں آ کے ہوتی ہے کہ ایک موحد کیسا ہونا چاہیے اور اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت کے سانچے میں کیسے انسان کو ڈھلنا چاہیے اور کس طرح کی اطاعت کرنی چاہیے اور کس حد تک اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ سب ایمان کا جلوہ ہے کہ جو کردار میں دکھائی دیتا ہے، ایمان کا جلوہ ہے کہ کس قدر آپ کا ایمان ہے یا آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کو کس حد تک یقین ہے۔ وہ یقین آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو کس حد تک یقین ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی ایمان کی کہ آپ اللہ سبحانہ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ کیسے پتہ چلے؟ جیسے ابھی ہم نے ایک مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ اگر کوئی شخص کسی بینک میں اپنا مال رکھتا ہے تو اس بینک پر اس کا ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بینک ہمیں دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ جب آپ کو یقین آ جاتا ہے، ورنہ اس بینک میں جس کے بارے میں آپ کو شک و گمان ہے کہ اس بینک میں رکھنے سے میری پونجی جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں ہوگا
کہ جو اپنی گاڑی کمائی کی رقم اٹھا کر ایک ایسے بینک کے حوالے کر دے کہ جو مشکوک بینک ہے، کہ جہاں آپ کی پونجی کے جانے کا امکان ہے، ضائع ہونے کا امکان ہے، ایسی صورت میں آپ اس بینک میں اپنی پونجی جمع نہیں کرتے ہیں۔ کس جگہ پر آپ کی اپنی پونجی جمع کرتے ہیں؟ تو اس بینک میں جمع کرتے ہیں جس پر آپ کو کامل طور پر بھروسہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ یہ بینک جو ہے وہ ڈبانے والا نہیں ہے۔ تب کہیں جا کر آپ اپنا مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے زیورات اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی قیمتی اشیاء کو اس کے یہاں گروی رکھ دیتے ہیں یا رہن رکھ دیتے ہیں یا ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ حوالے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اس پر ایمان ہے، یعنی آپ کو اس پر بھروسہ ہے، اس کی امانت داری پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، اس کی امانت پر۔ تب کہیں آپ نے جا کر اپنا مال اس کے حوالے کیا۔ تب آپ بتائیے کہ اگر ہم تمام انسانوں کو یا ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر ایمان آ جائے، اس بات کا یقین پیدا ہو جائے اور پورا بھروسہ ہو جائے ہمیں اللہ کی ذات پر کہ اگر ہم اللہ کے حوالے کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ چیز محفوظ رہ جاتی ہے، اگر ہم کوئی چیز اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو اللہ ہماری امانت کو ضائع نہیں کرے گا، یا یہاں دے گا یا وہاں دے گا ضرور دے گا، اور ایسے وقت میں دے گا کہ جب آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ ہم ایسے وقت میں چیز جمع کرتے ہیں جس وقت ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ جس وقت ہمیں ضرورت پڑے وہ چیز ہم استعمال کر سکیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جس بینک پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ضرورت کے وقت ہماری پوری مدد نہیں کر سکتا، یعنی ہماری مدد اتنی ہی کرے گا جتنا ہم نے اس کے پاس رکھایا ہے۔ آپ کی تمام ضرورت کا وعدہ تو کوئی بینک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی چھوٹی رقم بھی ہمارے حوالے کر دو گے تو ہم تمہاری مصیبت کے وقت میں تمہاری پوری مدد کر دیں گے، چاہے تم 1 روپیہ ہی ہمارے پاس جمع نہ کر دیں، اور تمہیں ضرورت 10,000 کی بھی ہو تو ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے اس 1 روپیے کے بدلے میں۔ اور اگر تمہیں یہاں ضرورت نہ پڑے اور تم کہو کہ نہیں یہاں پہ مجھے نہیں چاہیے، وہاں مجھے اس سے زیادہ چاہیے، تو اللہ وہاں دینے، یہاں پر بھی آپ کو مصیبت پڑے گی، یہاں مصیبت پڑے تو یہاں آپ کے حوالے کرے گا، قبر میں ضرورت پڑے تو قبر میں حوالے کرے گا، محشر میں ضرورت پڑے تو محشر میں حوالے کرے گا، اور کوثر پہ تشنگی محسوس ہو تو وہاں جام کوثر سے سیراب کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یعنی جہاں آپ کو تشنگی محسوس ہو، جہاں آپ کو پیاس محسوس ہو، وہاں تو آپ پوری دولت دے کر بھی پانی کا ایک گلاس نہیں خرید سکتے۔ قبر میں آپ کو پیاس محسوس ہو تو کیا آپ کوئی ہے جو پوری دنیا کی کمائی بھی خرچ کر دے تو ایک گلاس پانی کا آپ کو قبر میں پہنچا سکتا ہے، آپ کو محشر میں دیا جا سکتا ہے، آپ کو جو ہے قیامت کی اس تپش میں کوئی ہے جو آپ کو ڈھارس دے سکے، جو آپ کی تشنگی کو بجھا سکے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم دوسروں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم دوسروں کی مشکلات کو حل کرو، اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس صرف پیسہ ہی نہیں رکھتا ہے، دنیا میں بینک جو ہے صرف پیسہ رکھنے والا بینک ہے، کوئی جو ہے انسان کی محنت رکھ سکتا ہے، اس کے تبسم کو رکھ کے اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بینک ایسا ہے کہ جس میں آپ کا تبسم بھی محفوظ رہ جاتا ہے، کہ اگر کسی کو دیکھ کر آپ مسکرا بھی دیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماں کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب اتنا ہے جیسے کعبۃ اللہ کو آپ دیکھیں تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب ماں باپ کی صورت دیکھنے میں رکھا گیا ہے۔
تو صرف دیکھنے میں ثواب ملتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے لیے دیکھیں، اللہ کے لیے سنیں، اللہ کے لیے بولیں، اللہ کے لیے اٹھیں، اس نیت کے ساتھ آپ یہاں بیٹھیں کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں رضا الہی کو کسب کرنے کے لیے، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ آپ کا بیٹھنا خوشنودی خدا کے لیے یہ ثواب میں داخل ہو گئے، یعنی آپ کا یہ عمل محفوظ رہ گیا ہمیشہ کے لیے۔ آپ کا یہ عمل قیامت تک کے لیے، محشر کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ آپ کا عمل محفوظ ہو گیا۔ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والی ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ ہم اپنے لیے بیٹھیں تو ہمارا یہ عمل فنا ہو جائے گا، ہم اپنے لیے سوئیں تو ہمارا یہ عمل فنا ہو جائے گا، ہم اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ عمل فنا ہو جائے گا۔ ہم اپنے لیے کچھ کرتے ہیں، ہم پانی پئیں، ہم کھانا کھائیں، یہ مباح ہے، یعنی اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، سزا نہیں ملے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب ہم خوشنودی خدا کے لیے پانی پئیں گے، خوشنودی خدا کے لیے کھانا کھائیں گے، تاکہ اس کا حکم ہے، اس کے حکم کے تحت، ورنہ میں کھانا نہیں چاہتا مگر خداوند عالم کا حکم ہے اس لیے کھا رہا ہوں، میں پانی نہیں پینا چاہتا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی صحت کو برباد مت کرو، اس لیے، ورنہ میں گولی نہیں کھانا چاہتا، میں دوا نہیں کھانا چاہتا، میں ڈاکٹر سے رجوع نہیں ہونا چاہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو مجھے کرنا ہے۔ تو یہ جب ہم ہر کام، چاہے اپنی زندگی کا کوئی کام ہو، مثال کے طور پر گھر کی خواتین جھاڑو دیتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کہیں گے کہ یہ عبادت سے محروم ہو گئے یہ لوگ؟ نہیں، بلکہ یہ سب ان کا کرنا اگر خوشنودی خدا کے لیے ہے، رضا الہی کے لیے وہ اگر یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو یہ خود ایک عبادت ہے۔ کوئی عورت یہ تصور نہ کرے کہ میں جو ہے وہ شوہر کی خدمت کر رہی ہوں اور عبادت سے محروم ہو گئی، بچوں میں جو ہے پورا وقت خرچ ہو جاتا ہے، میں محروم عبادت ہو جاتی ہوں۔ تو عبادت صرف نماز و روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ بچوں کی تربیت کرنا بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ شوہر کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح سے دوست احباب کی مزاج پرسی کرنا عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ بیماروں کی تیمارداری کرنا عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں شرط نیت کی ہے، شرط خود قربت الہی کی ہے، کہ اگر ہم رضا الہی کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے اگر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو پھر اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ شوہر کی خدمت اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، قرب الہی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں قرب الہی کے لیے اور رضا الہی کے لیے تو اس میں آپ کو ضرور ثواب ملے گا، یہ عبادت ہوگی۔ امیر المومنین اپنی آخری وصیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آپس میں نیک سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، یعنی آپس میں میل جول کو برقرار رکھنا مستحب نماز و روزے سے زیادہ بہتر ہے، یا 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مریض کی تیمارداری کریں، یا آپس کے مسائل کو سلجھائیں، یا آپس میں محبت اور میل ملاپ کو برقرار رکھیں۔ یہ آپ کا عمل عبادت میں شمار ہوگا، یہ آپ کا عمل عبادت میں شمار ہوگا، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تعقیبات بجا لاتے ہیں، یہ جو تعقیبات ہے اس سے کہیں ثواب ایک بیمار کی عیادت کرنے میں ہے، کسی دوست سے مزاج پرسی کرنے میں ہے۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ کریں، مگر چاہے فون ہی پر کیوں نہ بات کریں، آپ
مگر اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے بھائی کی مزاج پرسی کروں، اسے اس کے غم میں پرسا دوں، شریک غم بن جاؤں، یا اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤں، اس کی مسرت میں شامل ہو جاؤں، تو یہ جو آپ برادر مومن کی مسرت میں شامل ہو رہے ہیں یا اس کے غم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں، اس کے غم کو بانٹ رہے ہیں، تو یہ خوشنودی خدا کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اس میں ذاتی روابط بنانے کا یا کوئی اور نیت کہ اس سے فائدہ اٹھائیں یا جو ہے اس کو استعمال کریں بعد میں، اور جو ہے اس طرح سے اس روابط کا فائدہ اٹھائیں، یہ نہیں آپ کی نیت ہے، بلکہ نیت جو ہے وہ خوشنودی پروردگار ہے، تاکہ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ لے رہے ہیں، اس برادر مومن سے نہیں لے رہے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے رہے ہیں، تو یقیناً اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، ایمان رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو واقعی ایمان ہے، واقعی آپ کو جو ہے یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، تو پھر آپ اس کا مظاہرہ بھی کریں گے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال میں پیش کیا کہ جب آپ کسی بینک پر یقین رکھتے ہیں تبھی تو وہاں پونجی جمع کرتے ہیں، تبھی تو جو ہے اس کو آپ یقین کرتے ہیں، اور اس کے یقین کے تحت آپ کا عمل انجام پاتا ہے۔ جتنا آپ کو بھروسہ اس پر زیادہ ہوگا اتنی زیادہ رقم آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے آپ کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین آ جائے، اس کی بات پر آپ کو ایمان آ جائے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا اجر ادا کرنے والا ہوں، میں تمہیں میرے حوالے کر دو، میں تمہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، تو آپ کو اس وعدے پر اللہ پر کتنا ایمان ہے، کتنا بھروسہ ہے آپ کو اللہ کی ذات پر، یہ آپ کا عمل دلالت کرے گا کہ آپ کو اللہ کے وعدے پر کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ اگر آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر 100% ہوگا تو آپ کا عمل بھی 100% ہوگا۔ آپ کو جب یقین آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے جو چیز ہوتی ہے وہ ڈوبتی نہیں ہے، وہ جو ہے برباد نہیں ہوتی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اور وہ چیز ناقص رہنے والی نہیں ہے، کامل ہونے والی ہے، تو آپ پوری کی پوری گاڑی کمائی، صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ صرف خمس نہیں دیں گے، بلکہ ساری کی ساری اپنی کمائی اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ یہ تو اپنے پاس رکھ، جس وقت مجھے ضرورت پڑے تو مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہاری کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو ذرہ برابر بھی عمل کرے گا اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ خاطر جمع رکھے، یعنی وہ یقین رکھے کہ میرے پاس جو کچھ رکھایا جا رہا ہے وہ برباد ہونے والا نہیں ہے، ورنہ تم کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کی چاپلوسی کے لیے، کسی کو راضی رکھنے کے لیے، کسی بندے خدا کو سے روابط برقرار رکھنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اگر تم کرو گے اور مادی فوائد کے حصول کے لیے کوئی بھی کام کرو گے تو اس کے ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ لیکن اگر وہ تمام افعال اللہ سبحانہ، اب آپ بچوں پہ اگر بھروسہ رکھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے مجھے کما کے دیں گے، جب میں کمزور ہو جاؤں گا تو یہ جوان بچے میرے سپورٹ کریں گے، میرا جو ہے میری مدد کریں گے، میری تیمارداری کریں گے، میں بیمار پڑ جاؤں تو میرا علاج کریں گے، میں بھوکا رہوں گا تو مجھے کھانا کھلائیں گے، اس نیت سے اگر آپ بچوں کو پال رہے ہیں تو قوی امکان یہ ہے کہ بچے آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر آپ کریں گے تو اگر یہ بھی دھوکہ دے تو
اللہ آپ کو اس کی پابجائی کہیں نہ کہیں سے کرے گا۔ آپ بیمار پڑ جائیں تو آپ کا علاج ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو کچھ بھی اولاد کے لیے کیا ہے وہ اولاد سے خود ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو برداشت کرتا ہے تو صرف اور صرف اگر رضا الہی، اسی لیے کہا گیا اگر نیک بیوی ہو تو شکر خدا بجا لاؤ، اگر بری بیوی ہے تو صبر کرو۔ تو صبر میں بھی جزا ہے، شکر میں بھی جزا ہے۔ آپ کو جزا چاہیے تو صبر میں آپ کو جو ہے وہ جزا ملنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے آپ صبر کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، شکر بجا لا رہے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں، نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر، اور اگر جو ہے تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کریں۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، وہ لوگ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے، ان کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، یہ ان کا عمل بتائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اس کے بعد یہ کہہ کر پلٹ نہیں جاتے۔ دیکھیے سچا مومن کون ہوتا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، کون ہوتا ہے سچا مومن؟ حقیقت میں سچا مومن کون ہوتا ہے؟ سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد پھر شک بھی نہیں کرتے۔ اور فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ وہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد شک بھی نہیں کرتے، اور پھر عملی طور پر جہاد بھی کرتے ہیں۔ جاہدوا باموالہم، اپنے اموال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جاہدوا، مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، یعنی مال دینا اللہ کی راہ میں یہ بھی جہاد ہے۔ باموالہم وانفسہم، اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک ہم الصادقون، وہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی سچے ہونے کا مطلب صرف توحید کو فکری طور پر، عقیدتی طور پر، قلبی طور پر ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں، ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں۔ کچھ لوگ بغیر ایمان کے عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں عمل صالح نہیں کرتے، لیکن دونوں چیزیں ہمارے دین میں دونوں چیزیں جو ہے قابل قبول نہیں ہیں۔ نہ ایمان بغیر عمل کے صحیح ہے، نہ عمل بغیر ایمان کے صحیح ہے۔ خالی ایمان کافی نہیں ہے، خالی عمل کافی نہیں ہے۔ ایمان ہو عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل ہو مگر ایمان نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد کہ ایمان اور عمل صالح یہ کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ چیز کا مجموعہ جو ہمیں ملتا ہے، یعنی عرفان الہی عمل کے ساتھ توحید کیا ہے یہ بھی کربلا میں آپ کو ملے گا، اور موحد کون ہے اس کی پہچان بھی کربلا میں ہوگی۔ تبھی آپ سچے عارف بن سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو عارف بننا ہے تو آپ کو عرفان الہی کے ساتھ عرفان کیا ہے پہچاننا ہے، اور عارف کون ہے یہ دونوں پہچاننا ہے نا، یعنی موحد کون ہے یہ پہچاننا ہے، تب کہیں آپ کو عرفان حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے خدا کے اوپر کتنا یقین تھا۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم
اس چیز کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز آپ کو پسند ہے، یعنی یہ جہاد ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کو محبت ہے تو وہ محبت میں آپ جو ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اس کو نہیں دیتے، بلکہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ انفاق جو ہے وہ خمس و زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ انفاق یہ ہے کہ یہ محبت کا نذرانہ ہے، یہ محبت کی قیمت ہے۔ اور محبت کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ محبت کی کوئی قیمت ہے؟ مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو تم بہت زیادہ عزیز رکھتے ہو، یعنی اپنی محبت کو قربان کر دو اللہ کے لیے۔ تم کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو قربان کر دو۔ تم کو مال سے محبت ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دو، جس مال سے تمہیں محبت ہے۔ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر آئے تو آپ اس کو اس کے حوالے کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جو چیز آپ کو پسند ہے وہ چیز اللہ مانگے آپ سے تو کیا آپ نہیں دیں گے؟ اگر اللہ آپ سے وہ چیز مانگے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اور اگر آپ نہ دیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر آپ کو کامل یقین ہے، کامل ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جو مانگے پروردگار وہ دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا ایمان یہ ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دعویٰ ہے آپ کا۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، وہ جو کہے میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ ہے آپ کا وعدہ۔ اور اگر اللہ اس وعدے کی آزمائش کرے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف وہ زبان سے کہہ دے کہ ہم ایمان لائے اور پھر ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ تو اس گمان سے باہر نکل جائیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں رخصت کر دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا، انہیں فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ شیخ الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین؟ کیا ان کا یہ نہیں کہنا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین؟ کیا ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں بلکہ ہمارا رخ صرف اور صرف پروردگار کی طرف ہے؟ یہ دعویٰ تھا یا نہیں تھا؟ اور جتنے انبیاء کرام ہیں سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کیے ہوئے ہیں اور ہم نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، صرف اور صرف اللہ۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا ہر عمل، ہمارے صبح و شام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو کیا اللہ صرف یہ سن کر خاموش ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان ہے اس کی ذات پر اور آپ سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون۔ تو ہر بات کا جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کا آپ سے امتحان لیا جائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر اللہ کہے ابراہیم تم اپنی اولاد کو ہماری راہ میں قربان کر دو، کیا تیار ہیں ابراہیم؟ اگر تیار ہو جاتے ہیں، واقعی خنجر چلا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کامیاب ہو گئے، اپنا امتحان انہوں نے پورا کر دیا۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام سے کیا امتحان لیا؟ جب امام حسین نے کہا پروردگار مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میں اصغر سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں اکبر سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے خاندان سے زیادہ تیری ذات عزیز ہے، مجھے
خود اپنے ذات سے زیادہ تیری ذات سے محبت ہے، یعنی میں اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہتا جتنا تجھے چاہتا ہوں، اور میں تیری خاطر، تیرا اگر حکم ہو تو میں اپنا سر بھی تیری راہ میں دینے کے لیے آمادہ ہوں، اپنی جان میں نے ہتھیلی پر رکھ کر تیری راہ کے لیے نکل پڑا ہوں، میں مدینے سے چل پڑا ہوں ان تمام اہل و عیال کے ساتھ کہ اگر تو کہے گا تو میں یہ ساری قربانیاں تیری راہ میں فدا کر دوں گا۔ حسین، جس طرح سے لوگ حج پر جانے کے لیے اپنی قربانیاں مینا کی طرف لے کے جاتے ہیں، حسین نے مکے کی سرزمین پر اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور کہا کہ میں قربان گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین ابن علی کا مینا اور وعدہ گاہ حسین ابن علی وہ قتل گاہ کربلا ہے کہ جہاں پہنچ کر امام حسین نے اپنے کیے ہوئے، اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اللہ کی ذات سے جو امام حسین نے وعدہ کیا تھا، پروردگار مجھے اپنے اکبر سے زیادہ تو عزیز ہے، میرے اصغر سے زیادہ تو عزیز ہے، میرے بھتیجوں سے زیادہ تو عزیز ہے، میرے بھانجوں سے زیادہ تو عزیز ہے، میرے اپنے بھائیوں سے زیادہ تو عزیز ہے، مجھے جس سے سب سے زیادہ لگاؤ ہے میں وہ بھی تیری راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ امتحان حسین ابن علی سے لے لیا، اور حسین ابن علی نے ایک دن میں یہ امتحان دیا کہ اپنے بھانجوں کی قربانیاں بھی پیش کی، اپنی بھتیجوں کی قربانیاں بھی پیش کی، اپنی عزیزوں کی قربانیاں بھی پیش کی۔ کل کا دن 10ویں محرم کا دن کون سا دن تھا؟ جس دن حسین اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے تھے۔ کبھی علی اکبر کا لاش لیے ہوئے حسین خیمے میں آ رہے تھے، کبھی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی قاسم کو لیے ہوئے آ رہے تھے، کبھی اپنے بہن کے لاڈلوں کی قربانیوں کو لیے ہوئے آ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخر میں اس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا جو حسین ابن علی کو سب سے زیادہ عزیز تھی، یعنی علی اصغر کی قربانی، وہ بھی پیش کر دی۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا اپنا احساساتی زبان سے یہ کہنا کہ پروردگار اگر دین محمد کو میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو یہ میرا وجود حاضر ہے، یہ جسم نازنی تیروں کے حوالے ہو رہا ہے، یہ جسم نازنی تلواروں کے حوالے ہو رہا ہے، کہیں سے تیر، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے۔ حسین بیچ میں تھے، عدو آس پاس تھے۔ حسین ابن علی زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پہ اس طرح سے آئے کہ منادی نے ندا دی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارا منشی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، میں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرح حاضرین کے مرحومین اموات مومنین